بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منصور علی خان جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، وہ اکثر ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں کہ جرنلزم کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ چیزوں کے بارے میں تحقیق کریں اور ان کی سچائی کو دیکھیں۔ اگر تو وہ ثابت ہو رہی ہیں جس چیز کے اوپر وہ خبر ہے، تو پھر اس کے بعد اس خبر کے تحت آپ آگے خبر شائع کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سب سے بڑی بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خبر کی تحقیق کو پراپر طریقے سے نہیں کرتا، اور بس جیسی خبر آئی بس سب سے پہلے ریس لگی پڑی ہے کہ جی ہم سب سے پہلے خبر شائع کریں اور ہم سب سے پہلے خبر شائع کریں۔ اب ان صحافیوں، ان میڈیا ہاؤسز اور ان چینلز کے خلاف اب تحقیقات اور کارروائی کا آغاز ہو گیا، کیونکہ حالیہ ابھی سردار لطیف کھوسہ اور بشریٰ بی بی کے درمیان جو ٹیلی فونک گفتگو تھی وہ منظر عام پر آ گئی۔ اب اس کے اوپر کورٹ نے اٹھا لیا ہے ڈنڈا، کورٹ نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا جی کس قانون کے تحت یہ پہلی تو ریکارڈنگ ہوئی، اور اس کے بعد یہ ریکارڈنگ کس کس چینل نے کری ہے، ذرا اس کی لسٹ منگوا دیں۔ اب اس چیز کے اندر انہوں نے کس کو آگے کر دیا ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو۔ آئی ایس آئی اب اس چیز کے اوپر تحقیقات کرے گی کہ یہ سب سے پہلے ریکارڈنگ ہوئی کہاں سے، ریکارڈنگ کی کس نے، ریکارڈنگ ہوئی کس کے حکم پر، اور کس میڈیا ہاؤس نے سب سے پہلے چلائی، اور اس کے بعد ان تمام میڈیا ہاؤسز نے جن لوگوں نے بھی ان کی کال کی جو آڈیو ریکارڈنگ تھی اس کو چلائی، اب ان سب کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ اب دیکھیں، بغیر تصدیق کے، بغیر کسی چیز کے سب سے پہلے نکلنے کی ریس کے اندر جو ہے نا، کبھی کبھار جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اب ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا رد عمل دے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ کئی لوگوں کی سوچ اس کے اوپر یہ ہے کہ جی کہ کچھ نہیں ہوتا، ابھی تک کون سی تحقیقات ہوئی ہیں، کون سے معاملات ہوئے ہیں، کون سا کیا ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس چیز کی امید یہاں نہیں ہوتی، سب سے پہلے کام ہی وہی ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ امید نہیں لگا کے بیٹھے ہوتے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور وہی کام ہو جاتا ہے۔ اب مزہ تب آئے گا کہ جب ہائی کورٹ کے اندر رپورٹ پیش ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ نام سامنے آئیں گے کہ کن کن لوگوں نے ریکارڈنگ کری اور کن کن لوگوں نے اس ریکارڈنگ کو چلایا۔ اب اس کے اوپر سردار لطیف کھوسہ نے جو عدالتی کارروائی تھی اس کے بارے میں کیا بیان دیا، آئے ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ خان صاحب کی جانب سے آج پٹیشن جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے اپنی یہ جو ریسنٹ آڈیو لیکس تھی جس میں وہ اپنا وکیل کے ساتھ بات کر رہی تھی، یعنی میرے ساتھ سردار لطیف کھوسہ سے بات کر رہی تھی، وہ آپ کے سارے جب نیٹ ورکس پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ اور ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ سارا دن دکھائی گئی ہے، اس کے خلاف انہوں نے یہاں پٹیشن کی تھی۔ آج بابر ستار صاحب نے یہ نہ صرف رسپونڈنٹس جن میں وفاقی حکومت ہے، انفارمیشن منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، ڈیفینس منسٹری ہے، بلکہ اس کے علاوہ پیمرا بھی ہے، اور یہ جو براڈ کاسٹنگ وہ ہے ان کو بھی، انٹیریئر منسٹری، انٹیریئر ڈائریکٹ ڈی جی وہ بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے۔ ساروں انہوں سے رپورٹس بھی مانگی ہیں کہ یہ کس نے لیک کی ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا ہے کہ اس پر تفتیش کرے، اور آئی ایس آئی کو بھی کہا ہے کہ اس کی تفتیش کریں، ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور تفتیش کر کے بتائیں کہ یہ کس نے جو ہے پہلے اس کو چلایا ہے۔ اور جبکہ وکیل اور ایک سائل کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے وہ نہ صرف کانفیڈینشیل ہوتی ہے بلکہ وہ عدالتی معاملات میں ممد و معاون ہوتی ہے، اور اس لیے ایکسیس ٹو جسٹس میں بھی مداخلت کے مترادف ہے، اور ساتھ ہی یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو بھی امپیڈ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر سائل جو ہے وہ اپنے وکیل کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتا ہے اور اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے، تو پھر آگے وکیل کیسے عدالت کو جو ہے وہ انصاف کے حصول کے لیے وہ کیسے اس کا موقف کو تمام اس کا اپنا فرائض کو ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا براڈر اسپیکٹرم پر جو ہے وہ انہوں نے جج صاحب نے لیا ہے کہ اس سے نہ صرف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس افیکٹ ہوتی ہے، نہ صرف ایکسیس ٹو جسٹس افیکٹ ہوتی ہے، نہ صرف اس کے بنیادی حقوق جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ تو جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 10A ہے وہ، اور پھر جو ہے یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ سو
जज साहब ने DGISI को भी कहा है कि आप इसकी सारी तफ्तीश करके बताएं किसने रिकॉर्ड किया है और क्यों कर और किस कानून के तहत रिकॉर्ड किया है। साथ पैमरा को कहा है, हिदायत की है कि पैमरा सारा जो है किस तरह से ये नेटवर्क पे सारे नेशनल टीवीज पर आप सारा इसको दिखाते रहे हैं, जबकि एक वकील और साहिल के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है वो कानून लीगल प्रैक्टिस बार काउंसिल एक्ट के तहत भी और आइन के तहत भी वो जो है कॉन्फिडेंशियल होती है। फिर ये क्यों कर और कैसे ये एक गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से एक रिकॉर्ड की गई जो है उसको आपने मुश्तहरी बना दी, क्यों कर और किस कानून के तहत और कैसे की है। तो 11 तारीख के लिए उनको तलब किया है, 11 तारीख के लिए वो जवाबदेही होगी और ये वो आगे बताएंगे कि वो कैसे उन्होंने किया है, क्योंकि इससे पहले जज साहब बुशरा बीबी ही के इसी केस में वो पहले ही भी हुक्म दे चुके हैं कि SP इंटेलिजेंस ने जब बुलाया था उन्हें थाना कोहसार में, तो जज साहब ने वो मुअत्तल कर दिया था कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए भी किसी को नहीं बुला सकते और ये जो है पहले उसकी सोर्स तो उसकी बताएं कि किस कानून के तहत आपने वो जो है ऑडियो या वीडियो जो भी की है वो किस कानून के तहत की है और उसके बाद बताएं उसको जो है अगर कानून नहीं है तो करने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। सर यहाँ तो ये एक बड़ा जो है आज मैं समझता हूँ ये सारे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के सिर्फ जो है एक ऐसी बदकिस्मती है। और मैंने बताया कि मैंने कहा अब तो कोई वकील अपने आप को महफूज ही नहीं समझेगा। कोई साहिल जो है मुझसे पूछते हैं कि जी आपसे कैसे बात करें, आपके तो फोन टेप हुए हुए हैं तो हम कैसे आपसे बात कर सकते हैं। तो ये सारे वकला के पेशे से को भी असरअंदाज करता है और इस प्रोफेशन जो है वकालत के पेशे को ही ये मुनहदम कर देता है। और इस तरह के रिकॉर्डिंग जो सरप्टिशियस तरीके से जैसा पूछते थे किसने की है रिकॉर्डिंग, मैंने कहा जी मुझे क्या पता हो रिकॉर्डिंग किसने की है, आपको भी पता है कौन करता है, सबको पता है। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।